السلام علیکم ناظرین، آپ کی نظروں کے سامنے ماشاءاللہ وہ غار موجود ہے جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا۔ اس غار کا نام غار ثور ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس غار کے اندر اور دیکھتے ہیں اندر کا تمام منظر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اس غار کے نزدیک پہنچے تو حضرت ابوبکر نے نبی پاک کو اس غار کے باہر کھڑا کر دیا اور خود اس غار کے اندر داخل ہوئے تاکہ اندر کوئی زہریلا جانور موجود نہ ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے۔ پھر آپ نے اندر اس غار کی صفائی کی اور جو سوراخ موجود تھے آپ نے اپنے کپڑے سے بند کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر داخل ہوئے۔ یہ غار اتنی تنگ ہے کہ عام آدمی بامشکل جھک کر اس میں داخل ہوتا ہے۔ جب مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے تھے تو نشان شناس نے کافروں سے کہا کہ قدموں کے نشان اس غار تک ہی آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ محمد اس غار کے اندر ہوں۔ جب کافروں نے اس غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا دیکھا تو انہوں نے نشان شناس کو بے وقوف گردانا اور کہا کہ اگر کوئی شخص اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو کیا مکڑی کا اجالا باقی رہتا؟ اس وقت کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے اس قدر نزدیک پہنچ چکے تھے کہ حضرت ابوبکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر ان کافروں میں سے کوئی شخص بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تقریباً اس جگہ پر بیٹھے تھے اور کفار مکہ وہ سامنے اوپر کھڑے تھے۔ ان کے پاؤں حضرت ابوبکر صدیق کو نظر آ رہے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر نے سچ کہا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو یا رسول اللہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کا لیول چیک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر، تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ اور ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکاوٹ کی وجہ سے تھک گئے تو آپ نے اپنا سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی جھولی میں رکھا اور آرام کرنے لگے۔ جب ابوبکر صدیق کو 2 مزید سوراخ اس غار میں نظر آئے تو آپ نے اپنا پاؤں پھیلا کر وہ سوراخ بند کر دیے، لیکن اسی دوران کسی زہریلے کیڑے نے حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ آپ کو اتنی شدت کی درد ہوتی رہی لیکن آپ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے پیار بھرے لہجے میں پوچھا کہ مالا کا یا ابوبکر، اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس پر حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کے پاؤں پر لگایا۔ بعد میں ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ جب سے رسول اللہ نے اپنا لعاب دہن میرے پاؤں پر لگایا تھا اس کے بعد سے میرے پاؤں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یار خاص حضرت ابوبکر صدیق نے یہاں پر 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھیں اور تیسری رات کو آپ یہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔